إلهي رجعت بذل افتقاري بخوفي بضعفي. گھر میں ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھائیں گے. ہم اپنے گھروں سے ہی انسانی قدر و قیمت، سماجی ذمہ داریاں اور آپسی پیار و محبت وغیرہ جیسی خوبیوں کی تعلیم لیتے ہیں. اچانک رب العالمین نے ہمارے لیے دنیا کو قید خانے میں تبدیل کر دیا ہے. ابھی ہمارے پاس ہماری چاہت سے بھی زیادہ فارغ وقت موجود ہے. ان فارغ اوقات کو خاندان میں اس طرح گزاریے کہ محبتوں میں اضافہ ہو جائے اور بری عادات کو چھوڑ کر اچھی عادات پر عمل کرنا شروع کر دیں. بہت سارے لوگ ایک ساتھ تعلیم، کھیتی باڑی، باجماعت نماز، مل کر کھانا بنانا جیسی عادات کو اپنا چکے ہیں. ایک ساتھ مل کر کھانا کھانا ایک بہترین عادت ہے. جب خاندان کے افراد ایک ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں تو ان کے دل خوشی سے روشن اور پیار سے بھر جاتے ہیں. آج اکثر خاندان اس طرح کی عادات سے محروم ہوتے جا رہے ہیں. اگر ہم کچھ سال پہلے کی بات کریں تو ہمارے گھروں میں یہ عادت عام تھی. جب سے زندگی کی مصروفیات، ٹیکنالوجی کی مداخلت اور زندگی کی سہولیات میں اضافہ ہوا ہے، تب سے یہ عادت ہمارے گھروں سے مٹ چکی ہے. آج بہت سے گھرانے ہوٹل اور کینٹین جیسے بن گئے ہیں. وہ مائیں، بہنیں اور بیویاں جو فجر سے پہلے ہی اٹھ جاتی ہیں اور جب سب اپنے بستروں میں چلے جاتے ہیں اس وقت بھی انہیں کچن سے چھٹکارا نہیں ملتا. شوہر کسی وقت آتا ہے، بچے کسی اور وقت اور بزرگ کسی اور وقت کھانا کھانے آتے ہیں. یعنی ہر کسی کا اپنا الگ وقت ہے. اگر گھر کے سارے افراد چاہیں تو کسی ایک وقت کو متعین کر سکتے ہیں کہ فلاں وقت نماز ہوگی، فلاں وقت کھانا ہوگا، فلاں وقت تعلیم ہوگی، فلاں وقت کھیلیں گے، فلاں وقت سونا ہوگا. جب سارے کاموں کو ایک ساتھ مل کر کیا جائے گا تو اس میں اللہ نے بھی برکت رکھی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام تشریف لائے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن بھوک نہیں مٹتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تم الگ الگ کھاتے ہو. انہوں نے کہا، جی ہاں. فرمایا، اپنے کھانے پر جمع ہو جایا کرو اور کھانے کے وقت اللہ کا نام لیا کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے میں برکت ڈال دے گا. دوسری ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمیوں کو اور 3 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کو کافی ہوتا ہے. اگر تم ایک ساتھ کھانا کھاؤ گے تو تمہارا پیٹ بھر جائے گا اگرچہ کھانا کم ہو. آپسی محبت میں اضافہ ہوگا، قناعت میں اضافہ ہوگا، کھانا برباد ہونے سے بچ جائے گا. بچوں کا اپنے بڑوں کے ساتھ کھانا کھانے سے بہت سی اچھی عادات ان میں منتقل ہو جائیں گی. خاندان میں صلہ رحمی کا مادہ بڑھے گا. اللہ ہمارے خاندان میں پیار و محبت پیدا فرمائے. آمین. لا غروب ولا ليل ولا شفق